ملیں گی منزلیں ایک دن ہم ایمان رکھتے ہیں، ملیں گی منزلیں ایک دن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ غلاموں کو بٹھایا اونٹ پر اور خود چلے پیدل، غلاموں کو بٹھایا اونٹ پر اور خود چلے پیدل، ہم ایسے بادشاہ حضرت عمر سلطان رکھتے ہیں۔ وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گیسو میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو شروع ہوئے ایک ہفتہ ہونے والا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر سے ایک خاص مناسبت اور خاص تعلق ہے، اور اس مہینے کو اللہ کے نبی سے ایک مناسبت بھی ہے، ایک خاص تعلق اور لگاؤ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کا ذکر ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اور ہر مہینے میں ہونا چاہیے، مگر اس مہینے کو آپ سے خاص تعلق ہے۔ اس مہینے میں ہی آپ پیدا ہوئے، اسی میں آپ کا وصال ہوا، تو اس وجہ سے اس مہینے میں آپ کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا میں بہت سارے نبی آئے، بہت سارے رسول بھی آئے، نبی بھی آئے، مگر وہ جو رسول اور نبی تھے وہ اپنے اپنے زمانے میں محنت کر کے چلے گئے، اور ان کی محنتیں اور کوششیں ایک خاص قوم یا ایک خاص قبیلے کے لیے تھی، مگر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ وہ ہر زمانوں کے لوگوں کے لیے نبی ہیں، ہر زمانے کے امتیوں کے نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب آ چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں، یا جتنے انسان آ چکے یا جو آنے والے ہیں، ان سب کے نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی، آپ جو دنیا میں تشریف لائے، وہ کچھ ایسا زمانہ تھا کہ اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ بیکار زمانہ دنیا کے اندر کبھی نہیں آیا۔ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں میں ہر برائی موجود تھی، ہر برائی ان کے اندر ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب نوشی، وہم پرستی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، شرک اور بت پرستی کرنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں کرنا، یہ ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یہ چیزیں۔ اتنا برا حال تھا اس زمانے کے لوگوں کا کہ اگر سفر پر جاتے تھے تو سفر پر جانے سے پہلے وہ لوگ آسمان میں جانور اڑایا کرتے تھے۔ اگر وہ سیدھی طرف کو اڑ جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا سفر اچھا ہوگا، اور الٹی طرف کو اڑ جائے تو سمجھتے تھے سفر منحوس ہوگا۔ اسی طرح سے شوال کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، محرم کے مہینے میں سوگ مناتے تھے، بہت سارے ایسے کام تھے جو وہ کرتے تھے۔ کسی گھر کی چھت پر الو بیٹھ جائے تو سمجھتے تھے کہ اس گھر کا ستیہ ناش ہونے والا ہے۔ ایسی برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ ایک شاعر نے کہا، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ اتنا برا حال تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے منہ میں دودھ ٹپکانے سے پہلے شراب ٹپکایا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں، آج کل تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس زمانے میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے عرب کے اندر ایک دو یا دو چار طرح کی نہیں بلکہ 100 طرح کی شرابیں موجود تھی۔ شراب کی 100 کوالٹی تھی، 100 طرح کی شرابیں ملتی تھی اس زمانے میں۔ اتنا برا حال تھا، ہر گھر میں شراب اور ہر برتن میں شراب۔ اتنے برے ان لوگوں کے دن تھے اور اتنے برے وہ لوگ کام کرتے تھے۔ ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، ہر کمی ان کے اندر موجود تھی۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے کرتے تھے، لمبے لمبے جھگڑے ہر بات پر، اس طرح کے لوگ تھے۔ اور تو اور اگر ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ ایسے لوگ تھے کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جو ہمارے ملک بھارت میں جو سرکاریں آ رہی ہیں، تو جب سے آپ لوگوں نے کافی دن پہلے سے آپ سن رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، گاڑیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے بچے دو ہی اچھے، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو۔ اب آج کے جو مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سرکار جو ہے نئی نئی باتیں کر رہی ہے۔ یہ سرکار نے نئی نئی بات نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے جو کفار مکہ تھے ان کے یہاں بھی یہی رواج تھا۔ دو لڑکے پیدا ہونے کے بعد اگر تیسرا لڑکا پیدا ہو گیا تو اس کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے وہ لوگ۔ کسی آدمی کا ان کا داماد بننا، کہ کوئی ہمارا داماد بنے، یہ ان کے یہاں بہت زیادہ غیرت کی بات تھی۔ ہمارا کوئی داماد بنے، ڈوب مرنے کی بات ہے ہمارے لیے، یہ سوچتے تھے اس زمانے کے لوگ۔ ان کو داماد کسی کو بنانا پسند نہیں تھا۔ اتنے زیادہ جاہل اور جہالت پر اتر آئے تھے وہ لوگ۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ ہمارے ملنے جلنے والوں میں جب کسی کا یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ لڈو بھی نہیں بانٹتا، لڈو جو سب سے سستے ہوتے ہیں وہ لڈو بھی نہیں بانٹتا۔ اور جب لڑکا پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، بڑی سے اچھی مٹھائی بانٹے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار یہ تو پیدا ہوتے ہی اس کو تو دینا ہی دینا، بھرنا ہی بھرنا، بس اب بھرو پھر بھرو پھر بھرو، پھر شادی کرو، شادی میں لگاؤ، پھر عیدی تیوہاری سبراتی بقرہ عیدی پتہ نہیں کیا کیا، اس کے تو دینے ہی دینے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ ہے لوگوں کی، جبکہ ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ بہن بیٹیوں پر اور لڑکیوں پر اگر ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ دیتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکے اور لڑکی ہوں تو لڑکیوں کے معاملے میں اس کو آگے بڑھ کر، یعنی لڑکی اور لڑکوں میں دوغلا پن نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہے، لڑکے کو تو بہت زیادہ پروٹوکول دیں گے، بہت زیادہ عزت کریں گے، بہت زیادہ اس کی فرمائشیں پوری کریں گے، اور جب لڑکی کی بات آئے گی تو لڑکی کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مکہ کے لوگ کرتے تھے، مکہ کے جاہل کرتے تھے۔ مکہ کے اندر عورتوں کے بارے میں یہ رواج تھا کہ لڑکیاں، یہ جو عورتیں ہیں، بیوی جو بیوی ہوتی ہے، بیوی ایک عورت کئی لوگوں کی بیوی ہوا کرتی تھی، ایک عورت، اور جب اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے لیے وہ بلایا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں قیافہ شناس۔ وہ چہرے دیکھ کر پہچانتا تھا کہ اس بچے کا چہرہ اس آدمی سے مل رہا ہے۔ ایک آدمی سے ہم بستری کر رہے ہیں، 4 لوگ، 5 لوگ، 5 لوگوں کی بیوی بن رہی ہے وہ۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرتے تھے، چہرے کو ملاتے تھے کہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بچہ ہے، اس کی جھلک اس میں آ رہی ہے۔ اتنی زیادہ جہالت تھی اس زمانے میں۔ آج بھی یہی حال ہے، کس کی بیوی کہاں جا رہی ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ حال ہے آج کے زمانے میں۔ تو عورتوں کے معاملے میں اس زمانے میں بھی بہت زیادہ عورتوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی لوگ عورتوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، جبکہ عورت ظلم و ستم کی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، لڑکی پیدا ہو جائے، تو اس کا چہرہ کھل جانا چاہیے، اس کے چہرے پر خوشی آ جانی چاہیے۔ ہم تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ، مجھ جیسا آدمی تو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے ایسے آدمی کو۔ اگر میرا کسی گھر میں آنا جانا ہو اور وہاں لڑکیوں کے ساتھ میں دوغلا پن ہو تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کرتا ہوں، چاہے گھر میں آنا جانا بند ہو جائے، مگر انہیں اتنا ڈانٹوں گا یا تو سمجھاؤں گا، سمجھانے سے مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مجھ سے ہوگا پھر میں ان کے بارے میں وہ کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر ہم بھی ان چیزوں کو دیکھ کر خاموش رہیں گے تو پھر ہمارے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو گھروں کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لڑکیوں کے ساتھ میں دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے گھروں کے اندر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کہ وہ جو لوگ تھے اس زمانے میں کفار مکہ اور مکہ کے مشرکین جاہلین، ان کا یہ حال تھا کہ اگر کسی لڑکی کی خوشخبری انہیں سنا دی جائے تو ظل وجہہ مسودن، ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، بے یار یہ کیا ہو گیا، لڑکی پیدا ہوئی، ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، وہو کظیم، منہ چھپائے چھپائے پھرتے تھے وہ لوگوں سے۔ یہ حال تھا اس زمانے کے لوگوں کا۔ اور
اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بہت مشہور بات ہے۔ جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انسان کے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو یا لڑکے اور لڑکی دونوں پیدا ہو یا کچھ بھی پیدا نہ ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے گھر میں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو جائیں، اس کے چاہنے سے نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ دینا چاہے گا تو ملیں گے، نہیں دینا چاہے گا تو نہیں ملیں گے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی جو ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو بیٹے نہیں دیکھتے، بیٹے اپنی بیویوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، مگر بیٹی اپنے شوہر کے چکر میں نہ پڑ کر اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے، ماں باپ کا حق ادا کرتی ہے۔ اور میں نے تو ایک جملہ بہت اچھا پڑھا موبائل پر، کہیں واٹس ایپ وغیرہ میں کہیں پڑھا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے باپ کا یا ماں کا، تو بچی تو جنازے سے چپٹ کر روتی ہے، اور جو لڑکے ہوتے ہیں، جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ چکر میں رہتے ہیں جائیداد بانٹنے کے۔ ان کے دماغوں میں یہ بات چلتی ہے کہ کب جنازہ اٹھے اور کب ہم جائیداد بانٹیں۔ تو لڑکے اور لڑکی میں اگر کمپرومائز کیا جائے، اگر یہ دیکھا جائے کہ دونوں میں کون زیادہ اچھا ہے، تو لڑکی زیادہ بہتر ہے لڑکے سے، سیدھی بات ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ اس زمانے کے لوگوں میں ہر برائی تھی، ہر برائی۔ اس کے بارے میں شاعر نے یہ کہا کہ بدی کا زور تھا، بدی کا زور تھا، برائی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے نا آشنا، یعنی اللہ کے حکم سے جاہل تھی، نا آشنا کا مطلب جاہل تھی، خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف وحشت برستی تھی۔ اس زمانے میں ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر یہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، ہبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے پھر ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ جب اتنی ساری برائیاں ان لوگوں میں پھیل گئی، ہر برائی ان کے اندر پھیل گئی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور جس زمانے میں اللہ کے نبی تشریف لائے، جس مہینے میں، وہ یہی مہینہ تھا جو اب چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، دنیا کے اندر تشریف لائے۔ لانے کے بعد آپ نے محنت کی، اور محنت اللہ کے نبی نے جو محنت کی اس کے اندر، اس کو میں 3 باتوں میں بیان کر سکتا ہوں، صرف 3 باتوں میں۔ اللہ کے نبی نے 3 محنت کی۔ سب سے پہلی محنت تو اللہ کے نبی نے یہ کی کہ وہ جو لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر ہر برائی موجود تھی، جن کے اندر، اور جن کے دلوں میں کوئی بھی برائی نہیں تھی، بلکہ ہر برائی کو وہ لوگ فخر کے طور پر کرتے تھے، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ان کے دلوں میں ان برائیوں کی برائی بٹھائی، ان برائیوں کی برائی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بری ہے، اس کو مت کرو۔ یہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ چیز دعوت و تبلیغ والے ساتھیوں کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 طرح کی محنت کی، جن میں سے پہلی 2 محنتیں جو ہیں، یہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں، یہ ہمارے جو مبلغین بھائی ہیں، ہر دین پہنچانے والا جو بھائی ہے، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، وہ سب کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ محنت کی کہ ان کے دلوں میں ان چیزوں کی برائی بٹھائی۔ حرام کاری کرنا گناہ ہے، اس کی برائی بٹھائی ان کے دلوں میں کہ زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی برائی ان کے دلوں میں بٹھائی۔ کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی برائی اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں بٹھائی۔ ہر چیز کی برائی بٹھائی اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں۔
تو ہم لوگ جو دین کی محنت کر رہے ہیں، جو دین کے نام پر لوگوں کو مسجدوں میں یا دین کی طرف بلا رہے ہیں، سب سے پہلا کام وہ یہ کریں کہ یہ جو غلط کام ہیں، جو نہیں عن المنکر جن کو کہتے ہیں، جو برے کام ہیں، ان برے کاموں کی برائی لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صحابی نے ایک صحابیہ کے ساتھ غلط کام کر لیا۔ میں کھول کے نہیں بتلا سکتا صحابہ کے بارے میں، زیادہ زبان درازی نہیں کر سکتا۔ ان سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ سمجھ جاؤ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اکیلے میں بند کمرے میں گناہ سرزد ہو گئے دونوں سے، صحابی اور صحابیہ، لڑکا اور لڑکی دونوں سے۔ کسی نے اس گناہ کو نہیں دیکھا، نہ کوئی گواہ تھا، کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں لگی۔ ان سے گناہ ہو گئے دونوں سے۔ اب گناہ تو ہو گیا، مگر اللہ دیکھ رہا تھا ان کے گناہ کو، جو انہوں نے غلط کام کیا، جو بھی ان سے خطا سرزد ہوئی، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں ان چیزوں کی برائی اتنی زیادہ بٹھا دی تھی کہ غلط کام تو ہو گیا۔ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے۔ اللہ کے نبی، ہم سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے درگزر کرنا چاہ کے جاؤ، ٹھیک ہے چلو جاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ یہ بار بار بیان کرے کہ ہاں ہم سے ہوا ہے، ان کا دماغی سنتولن ٹھیک ہے یا نہیں، جاؤ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے زنا ہوا ہے، ہم نہیں جا سکتے، آپ ہم پر کوڑے لگوائیں۔ اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہمیں سزا دیں۔ اللہ کے نبی سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں دونوں، صحابہ اور صحابی، لڑکا اور لڑکی دونوں۔ اللہ کے نبی نے پھر ان پر سزا جاری کروائی، اسلامی سزا ان کو دی گئی، کوڑے لگائے گئے ان کے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو ایسا بنایا، اور 6-7 واقعے ملتے ہیں ایسے اللہ کے نبی کی زندگی میں، 6-7 واقعے کہ صحابہ سے اکیلے میں گناہ سرزد ہو گیا۔ انہوں نے سب کے سامنے آ کر یہ کہا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں سزا دی جائے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں سب جگہ، ہر جگہ، گلی گلی میں کیمرے، گھر گھر میں کیمرے، CCTV، سب کے ہاتھوں میں موبائل۔ یعنی خطرہ ہے کہ کوئی بھی ویڈیو بنا سکتا ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں چوری کروں گا تو ثبوت رہ جائے گا۔ مگر حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ نہ تو CCTV کا ڈر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے۔ ایک مسجد کے اندر میں نے ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہوا دیکھا کہ آپ CCTV سے زیادہ اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ آپ CCTV سے زیادہ اللہ کی نگرانی میں ہیں، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، مگر دلوں کے اندر وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے کہ آدمی گناہ کرتا ہوا رک جائے۔ یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ اندھا آدمی لڑکیوں کو نہیں دیکھ رہا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آنکھیں بھی ہوں پھر بھی ہم اجنبی لڑکیوں کو نہ دیکھیں۔ اندھا آدمی فلم نہ دیکھے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمزور آدمی طاقتور کو معاف کر دے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس کا ہے کہ طاقتور بھی ہو، اس کے اندر ہمت ہو، پھر بھی بدلہ نہ لے، یہ ہمت ہے، یہ کمال ہے۔ آدمی کی آنکھیں ہوں، ہاتھ میں موبائل ہو، بند کمرہ ہو، پھر بھی فلم نہ دیکھے، یہ کمال ہے۔ بے روزے دار گرمی کے موسم میں اگر بند کمرے میں ہو اور پانی نہ پیے، یہ کمال نہیں ہے۔ روزے دار آدمی ہو، بند کمرے میں ہو، پھر بھی پانی نہ پیے، یہ کمال ہے۔ آپ کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہو، آپ پھر بھی گناہ نہ کریں، یہ کمال ہے۔ اور جسے گناہ کرنے کا موقع ہی نہ لگے، اجی میں تو حرام کھاتا ہی نہیں، تجھے کوئی 2 روپے ادھار دینے کو تیار ہے نہیں، تو کیا حرام نہیں کھائے گا؟ کوئی تجھ سے بات کرنے کو تیار ہے نہیں، تو کیا حرام کھائے گا؟ حرام کھانے کے موقع ہوں، تمہارے ہاتھوں میں موٹی رقم آ رہی ہو، پھر بھی تم حرام نہ کھاؤ، یہ کمال ہے۔ اتاری کرنے کے، ٹوپی پہنانے کے تمام راستے تمہارے پاس موجود ہوں، پھر بھی تم سامنے والے کو دھوکہ نہ دو، یہ کمال ہے۔ اگر کوئی سماجی آدمی تمہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو، یہ کمال نہیں ہے کہ جی میں تو کسی سے بولتا ہی نہیں، اجی میں تو کسی کو گالی بکتا ہی نہیں۔ گالی دے گا تو تھپڑ نہ لگیں گے تیرے، اگر گالی دے گا تو پٹے گا نا تو۔ گالی دینے کی ہمت ہو، پھر بھی گالی نہ دے، یہ کمال ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں ان چیزوں کی برائی بٹھائی کہ یہ کام غلط ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر پھر بھی ان سے غلط کام ہوا تو ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ اللہ کے نبی سے بتلایا، اللہ کے نبی ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہمیں سزا دیجئے، ہم سزا کے حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں حرام کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں اتنی برائی بٹھا دی ان کے دلوں میں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر ایک مقدمہ اللہ کے نبی کے پاس میں، اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، اللہ کے نبی یہ پلاٹ میرا ہے، اللہ کے نبی کے پاس میں مقدمہ آیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی باتوں کو سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ تمہاری جو بولنے کا جو اسٹائل ہے، چرب زبانی، اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ تمہارے حق میں تو کر دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ زمین تمہاری نہ ہو، اس آدمی کی ہو یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اگر تم نے اس کو پھر بھی لیا، تمہاری نہ ہو پھر بھی تم نے اس کو لیا، تو قیامت کے دن اس 7 زمینوں کا توق ڈال کر بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس نے کہا اس آدمی نے اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے یہ زمین، اس کو دے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں جی مجھے نہیں چاہیے، اس کو دے دو۔ دونوں کہنے لگے مجھے نہیں، اس کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے اس زمین کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ آج کے زمانے میں پراپرٹی کے نام پر جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں، خاص طور سے دلال لوگ جو ہمارے سماج میں جو پراپرٹی کے جو دلال ہیں، مرچی بہت لگے گی، مرچی لگنی چاہیے، جو پراپرٹی کے جو دلال ہیں، جو دلالی کرتے ہیں 5-5 ہزار روپے پر، 10-10 ہزار روپے پر، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں پراپرٹی کے نام پر، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم، کہ وہ اچھے یعنی جو سماج کے لوگ ہیں، جو محنت سے حلال کمائی کمانے والے لوگ ہیں، ان کی کمائیوں کو دھوکہ دھڑی کے نام پر ایک ایک پلاٹ کے 2-2 بے نامے، 3-3 بے نامے، اور تمہیں معلوم ہے پھر بھی تم سامنے والے کو پھنسا رہے ہو۔ یہ چل رہا ہے پراپرٹی کے نام پہ ہمارے سماج میں، زمینوں کے نام پہ، مکانوں کے نام پہ، اس پلاٹ کا بے نامہ میرے بھی نام، تیرے بھی نام، اس کے بھی نام، اور اسے معلوم ہے پھر بھی بے نامے ہو رہے ہیں، نقلی بے نامے ہو رہے ہیں، میری زمین پہ تیرا قبضہ، تیری زمین پہ میرا قبضہ۔ یہ چل رہا ہے ہمارے سماج میں۔ کس کے لیے کر رہے ہو یہ سمجھو، کس کے لیے کر رہے ہو۔ ابھی میں کسی صاحب سے بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار اگر ہم چاہیں تو حرام خوب کھا سکتے ہیں۔ میں کسی کوئی پترکار تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا، میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے راستے ہمارے پاس ہیں حرام کھانے کے، تمہارے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن ہم نہیں کھا رہے۔ یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تم کھا نہیں سکتے اور اجی ہم تو کھا نہیں رہے، تم کھا سکتے ہو پھر بھی نہیں کھا رہے ہو، یہ کمال ہے۔ پراپرٹی کے نام پر جو لوگ دھندا کر رکھا جن لوگوں نے، ان لوگوں کو میری بات بری لگنی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے آپ بھی ہوشیار رہیں، کیونکہ لوگوں نے بس یہ کر لیا کہ مجھے تو دلالی سے مطلب ہے، بس مجھے تو میرا کمیشن چاہیے، جیب کٹے گی اس کی کٹے گی، مجھے کیا مطلب۔ یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پہلا کام یہ کیا کہ دنیا کی برائی ان کے دلوں میں بٹھائی۔ اب دوسری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ کی کہ جیسے زنا ہے تو زنا تک پہنچنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا، کہ زنا کرنا تو حرام ہے ہی، کسی اجنبی عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، اجنبی عورت کو پکڑنا بھی حرام ہے، اجنبی عورت کے پاس بیٹھ کر اس سے چھچور پنتھی کی باتیں کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے راستے بند کر دیے۔ شراب حرام ہے، اچھی بات ہے، شراب کو بنانا بھی حرام ہے، شراب پلانا بھی حرام ہے، شراب کو لادنا بھی حرام ہے، شراب کا بھاڑا یہاں سے وہاں لے کر جانا یہ بھی حرام ہے۔ شراب کے بارے میں اللہ کے نبی نے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے، تو اللہ کے نبی نے گناہوں کو بھی حرام کہا اور گناہ تک پہنچنے والے راستوں کو بھی حرام کہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، جتنے بھی غلط کام بتلائے ہیں، ان تمام غلط کاموں سے آپ حضرات بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ اگر کسی کے اندر یہ برائی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی and like share the video.